السلام علیکم۔ کبھی کسی اجنبی نے آپ سے مخاطب ہو کر وہ بات کہی ہے جو صرف آپ جانتے ہیں؟ اگر ہاں تو ہوشیار رہیں، وہ انسان نہیں بھی ہو سکتا۔ یہ سن 1997 کی بات ہے۔ پاکستان کے علاقے مری کے قریب ایک پہاڑی گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس گاؤں کے لوگ اب بھی اس دن کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آواز کپ کپانے لگتی ہے اور وہ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کہانی کا مرکزی کردار ناصر تھا، جو مری کے قریبی شہر اسلام آباد میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتا تھا اور ہر ویکینڈ پر گاؤں آتا تھا۔ ناصر کو مہم جوئی، تنہائی میں سفر اور پراسرار جگہوں کی کھوج لگانے کا جنون تھا۔ ایک جمعے کی شام ناصر دفتر سے جلدی نکلا۔ سردیوں کی ٹھنڈی ہوا اور ہلکی دھند تھی۔ ناصر نے بس کے بجائے پیدل جانے کا فیصلہ کیا تاکہ شارٹ کٹ لے کر جلدی گاؤں پہنچ سکے۔ یہ راستہ ایک گھنے جنگل سے ہو کر گزرتا تھا، جس کے بارے میں بزرگوں کی نصیحت تھی کہ مغرب کے بعد وہاں سے نہ گزرو، لیکن ناصر کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ چاندنی رات تھی، درختوں کی چھاؤں اور خاموشی میں ناصر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جب وہ جنگل کے بیچ میں پہنچا تو اسے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ آواز پھر آئی۔ ناصر رک گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسی لمحے ایک بوڑھا شخص اچانک سامنے آ گیا۔ اس کے سفید کپڑے، لمبی داڑھی اور آنکھوں میں چمک تھی جیسے ستارے جلملاتے ہوں۔ بوڑھے نے نرمی سے کہا، ناصر، تم آج یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں خبردار کیا گیا تھا۔ ناصر حیرت سے بولا، بابا آپ کون ہیں اور میرا نام آپ کو کیسے معلوم ہے؟ بوڑھا مسکرایا، تمہارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، مگر تم بچ سکتے ہو اگر فوراً واپس مڑ جاؤ۔ ناصر نے موبائل نکالا تو سگنل غائب تھا۔ وہ جیسے ہی بوڑھے کی طرف مڑا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ ناصر خوفزدہ ہو چکا تھا، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آگے بڑھتا رہا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک پرانا خستہ حال مکان دکھائی دیا جو پہلے کبھی یہاں نظر نہیں آیا تھا۔ تجسس میں وہ اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی سرد ہوا کا جھونکا آیا اور کمرے کی دیوار پر ایک تصویر نے اس کے قدم روک دیے۔ تصویر میں ناصر خود تھا، لیکن 20 سال پہلے کا۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، ناصر علی لاپتہ، 7 دسمبر 1997۔ ناصر کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ باہر بھاگنا چاہتا تھا، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ کھڑکیاں بند، باہر دھند اور اندھیرا۔ اچانک وہی بوڑھا شخص دوبارہ ظاہر ہوا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں بلکہ شعلے جھلک رہے تھے۔ وہ بولا، تمہارے پاس ایک موقع تھا، تم نے کھو دیا۔ ناصر کو لگا جیسے وہ گر رہا ہے۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ 3 دن بعد گاؤں والوں کو ناصر جنگل کے کنارے بے ہوش ملا۔ اسے اسپتال لایا گیا۔ وہ جسمانی طور پر تو محفوظ تھا، لیکن اس کی یادداشت ختم ہو چکی تھی۔ وہ صرف ایک جملہ بار بار دہراتا تھا، وہ کون تھا، وہ کون تھا۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر جو مافوق الفطرت مظاہر پر تحقیق کرتے تھے، انہوں نے ناصر کا معائنہ کیا اور ہپنوتھراپی کی۔ ناصر نے جو کچھ بیان کیا وہ حیرت انگیز تھا۔ ناصر نے بتایا کہ وہ کھنڈر دراصل وقت کا ایک دروازہ تھا، جہاں ماضی اور مستقبل ایک ساتھ موجود تھے۔ وہاں موجود مخلوق انسان جیسی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں آگ جلتی تھی، اور وہ بوڑھا، وہ ناصر کا ہی ایک روپ تھا، مستقبل کا ناصر۔ ڈاکٹر نے اپنی تحقیق میں لکھا کہ مری کے اس جنگل میں وقت کے اندر ایک لوپ موجود ہے، جہاں جانے والے لوگ بعض اوقات واپس نہیں آ پاتے یا بدل کر آتے ہیں۔ کچھ محفوظ روحیں وہاں گردش کرتی ہیں جو لوگوں کو خبردار کرتی ہیں کہ آگے جانا خطرناک ہے۔ ناصر باہر سے تو معمول کی زندگی میں لوٹ آیا، مگر وہ تنہا ہو گیا۔ راتوں کو جاگنا، کھڑکی کے باہر دیکھنا اور پراسرار باتیں کرنا اس کی عادت بن گئی۔ ایک رات وہ اپنی والدہ کو کھڑکی کی طرف دیکھتا پایا کہہ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے واپس آنا ہوگا۔ کچھ دن بعد ناصر اچانک لاپتہ ہو گیا۔ آخری مرتبہ گھر کی CCTV میں وہ آدھی رات کو دروازہ کھولتا ہوا دیکھا گیا۔
جیسے کسی نے اسے بلایا ہو، وہ آہستہ آہستہ اندھیرے میں گم ہو گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ چند ماہ بعد ایک نوجوان جو اسی جنگل سے گزر رہا تھا گاؤں آیا۔ اس نے بتایا کہ ایک بوڑھا شخص اسے ملا۔ اس نے اس کا نام لے کر پکارا اور کہا، واپس چلے جاؤ، ناصر کی طرح نہ بنو۔ کیا ناصر واقعہ ہی وقت کی ایک کھڑکی سے گزر چکا تھا؟ کیا وہ مخلوق جو ناصر کو بلاتی تھی انسان تھی؟ کیا وہ بوڑھا ناصر خود تھا؟ ان سوالات کا کوئی جواب نہیں، لیکن آج بھی گاؤں میں بچے سورج ڈھلنے سے پہلے گھروں میں قید ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں وہ اب بھی موجود ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔